پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں اس کے متعلق جو چارج تھا فریم کیا گیا. اور بنیادی طور پہ یہ جو سچویشن سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 9 مئی 2017 کو، جب ان آفیشیل کیپیسٹی جو ہے جس کا گورنمنٹ ریسورسز کا مس یوز کیا گیا یا اپنی اتھارٹی کا مس یوز کر کے ٹاپ سٹی کے اوپر جو ہے وہ ایک ریڈ کیا گیا. وہاں سے بہت ساری جو چیزیں تھیں وہ انلیگلی وہاں سے لی گئیں. اس کے بعد یہ معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر 8 نومبر 2023 کو ایک پراپر اپلیکیشن کی صورت کے اندر آیا، اور جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 نومبر 2023 کو ایک آرڈر کیا کہ جی منسٹری آف ڈیفنس جو ہے جو بھی اس ایپلیکیشن کے اوپر ایک اپروپریٹ چیز بنتی ہے اس کے اوپر ایک فیصلہ کرے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ہائی پارٹ جو تھی وہ ایک کمیٹی جو تھی وہ کانسٹیٹیوٹ کی گئی، اور اس کے اوپر جو سمری آف ایویڈنس ہے جو ملٹری لاز کے اندر ہے وہ 17 اپریل 2024 ہے گئی. اور اس کے بعد ساری انویسٹیگیشن کے بعد 12 اگست 2024 جو ہے اس کو جنرل فیصلہ جو تھے ان کو اریسٹ کیا گیا. اور اس کے بعد 10 دسمبر 2024 کو جو ٹرائل تھا وہ چلا، اور تقریباً 15 ماہ اس ٹرائل کو جو ہے اس سارے پروسیس کو لگے. اور جو سیکشن اس کے اندر انوالو تھے وہ سیکشن 2، سیکشن 16، اس کے بعد سیکشن 26A، 26B، سیکشن 55، 52، 59، 73 اور 90 یہ جو ہے. بالکل اور اس پر مزید لیگل قانونی طور پر بھی آپ کی آرا شامل کرنی ہے. حافظ صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. ندیم ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ندیم ملک صاحب، 15 ماہ ٹرائل چلا اس کیس کا، انتہائی اہم فیصلہ آیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ بہت اہم فیصلہ ہے جی. اس میں جتنی ڈیٹیل جس کی کیس کی اور سامنے آئیں گی تو اور ہمیں اس کو سمجھنے میں اور اس کے اوپر اپنی رائے دینے میں آسانی ہو جائے گی. 4 بنیادی طور پر جو الزامات ہیں جس کے اوپر سزا سنائی گئی ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ سر فہرست ان کا سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا سب سے پہلا چارج ہے. تو سیاسی سرگرمیوں میں ہماری ISI کا رول، پاکستان کی یہ جو 80 سالہ تاریخ ہے اس کے اندر بیشتر مواقع کے اوپر حکومتیں بنانے اور گرانے کے اندر ہمارے ISI کے کچھ سرونگ لوگوں کا رول رہا ہے. لیکن کسی کو اس طریقے سے چارجز میں فریم کر کے سزا نہیں آج تک سنائی گئی، تو یہ پہلا موقع ہے کہ کسی کو سزا سنائی گئی. تو اب یہ سیاسی جو ان کا ملوث ہونا ایکٹیویٹیز کے اندر اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا بھی تذکرہ کیا. باقی وہ ہاؤسنگ سوسائٹی والے الزامات ہیں 4 نمبر پر، وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے خلاف کی ہیں. لیکن یہ پہلے 2 چیزوں کی ڈیٹیلز اتنی آئے گی تو مجھے اس کیس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. کیا سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے مراد یہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے PTI کی حکومت بنوائی، یا ان کے وہ جو مارچے لانگ مارچ وغیرہ وہ کرتے رہے پشاور سے کر کے ادھر آئے یا لاہور سے چل کر ادھر آئے، کیا ان الزامات کو اس کے اندر شامل کیا گیا؟ 9 مئی کو کس حد تک وزن دیا گیا اور اس میں ان کا رول کس طریقے سے جانچا گیا؟ یہ بہت ہی اہم ہوگا کیونکہ یہ کیس پھر عمران خان کے ساتھ جا کے جڑ جائے گا. تو میں انتظار کرنا چاہوں گا اور اس کی تفصیل چاہوں گا کہ جتنا زیادہ ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس کے اوپر شیئر کریں تاکہ اس کیس کو ٹرانسپیرنٹلی ہمیں انالائز کرنے میں اور انڈرسٹینڈ کرنے میں ایبسولوٹلی. ندیم ملک صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے، آپ سے گزارش ہے ساتھ ہی موجود رہے گا. ندیم صاحب، چونکہ سمیرہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سمیرہ سے بھی چونکہ ان کے پاس مزید ڈیٹیلز ہیں. سمیرہ، آپ نے ذکر کیا تھا لاسٹ پیرا کا بھی کہ وہ انتہائی اہم ہے، تو تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے گا تاکہ ہم ندیم ملک صاحب کی جانب دوبارہ بڑھ سکیں اور اس پہ کمپریہنسو انالیسس ڈیولپ کر سکیں. جی سمیرہ. میں اس میں بالکل ملک صاحب کی بات میں نے بھی پوری سنی ہے، اور ایگزیکٹلی جب ہم اس کے ڈیٹیلز کو شیئر کر رہے تھے، لاسٹ پیرا کا ذکر میں نے اسی پیرائے میں کیا تھا کہ آخری پیرا میں ہی اہم بات جو ہے وہ ہے جس کے اوپر ابھی مزید کام ہو رہا ہے، یعنی سزا کا اعلان کر دیا گیا ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا، مگر ترجمان ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر انتشار اور عدم استحکام پھیلانے سمیت دیگر معاملات میں بھی ان کی مداخلت کے پہلو علیحدہ طور پر دیکھے جا رہے ہیں. یعنی اس سے یہ ایک نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے رفلی کہ ابھی وہ تمام تر معاملات جو کہ 9 مئی ایک بہت اہم چیپٹر ہے جس کے اوپر ترجمان ISPR کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ نان نیگوشیبل ہے، سوائے اس کے کہ اگر اس کے اوپر معافی مانگی جائے اور باضابطہ اعلانیہ معافی مانگی جائے تو وہ معافی دی جائے گی، مگر قانونی تقاضے پھر بھی پورے کیے جائیں گے اس کے. تو یہ وہ جو پہلو ہے مجھے اسی کے ساتھ جڑا ہوا لگتا ہے کہ ابھی اس کے اوپر مزید تفصیلات سامنے آئیں گی. ملک صاحب وہ رائٹلی سینگ
کہ اس کے اوپر ابھی ایک بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی یہ جو ایک آخری پیرا ہے جو کہ مجھے ایک اوپن اینڈ لگ رہا ہے, اس کے اوپر مجھے کوئی it's not a closed box for us right now, it's opening another debate, a wholesome debate. تو یہ اس کے اوپر 9 مئی کا حوالہ مجھے نظر آتا ہے. 9 مئی کے بعد بھی بہت سارے ہم نے ایسے ایکشنز دیکھے. 26 نومبر کو بھی دیکھا کہ جس کے اندر ایک ٹرینڈ چلا تھا باقاعدہ گولی کیوں چلائی والا, جبکہ اس کے اندر ایگزیجریٹ کیا گیا تھا لاشوں کو بھی, اور اس کے اندر تمام تر نقصانات جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کلیم کیا گیا تھا کہ ان کے اوپر ایک باربیرک انداز میں گولی چلائی گئی, جب حقائق سے اس کا لینا دینا نہیں تھا. بعد میں بہت سی انڈیپینڈنٹ رپورٹس نے بھی اس کو ثابت کیا کہ اس میں ایگزیجریٹڈ نمبر تھا. خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس کے اوپر سے انہوں نے ایک یو ٹرن لیا, وہ 450 سے فوری طور پر وہ 7, 5 اور 10 کے نمبر پر آ گئے تھے. تو آئی تھنک دا لاسٹ ایرا is still consistently touching upon that factor کہ ابھی اس کے اوپر مزید ڈسکشن اور مزید انویسٹیگیشن کی جائے گی, اور وہ سیاسی انداز سے بھی ان کا رول سامنے لایا جائے گا. بالکل ایسے ہی سیاسی انداز سے بھی جو ان کا رول ہے وہ بھی سامنے لایا جائے گا, کیونکہ یقینی طور پر یہ بہت اہم پہلو ہے. جیسا سمیرا آپ بھی کہہ رہی تھی کہ 9 مئی کا جو بھی انسیڈنٹ ہے وہ نان نیگوشیبل ہے. ہم نے دیکھا ہے بارہا ڈی جی ایس پی آر بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں. ندیم ملک صاحب, ایک بار پھر میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. سر, ایک تو سمیرا خان نے جو ڈیٹیلز دی ہیں آپ اس پر اپنا کمپریہنسو انالیسس ڈیولپ کر سکیں, اور پھر ندیم صاحب یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ خود احتسابی کا عمل جب سے یہ ٹرائل شروع ہوا ہے اور آج یہ فیصلہ آیا ہے, کیسے دیکھتے ہیں اس پورے پروسیس کو آپ؟ لیکن 9 مئی اور جتنے پروٹیسٹ تھے پی ٹی آئی کے, وہ جب تک یہ اپنے آفیشیل چارج لسٹ کے اندر ہمیں بتائیں نہیں کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو فیکٹر ان کر کے سزا سنائی ہے, تو میں ابھی اپنا گیس ورک کی بنیاد کے اوپر تجزیہ کر سکتا ہوں, کیونکہ انہوں نے انتشار کا لفظ استعمال کیا سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر. تو اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ تھے یا 9 مئی تھا, دونوں کو اس کا ممکنہ طور پر اس کے چارجز جو فریم کیے گئے ہیں جنرل فیض کے خلاف, اس کے اندر ان چیزوں کو ساتھ ملایا گیا. تو یہ بہت ہی میرے لیے بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, کیونکہ میں آپ کو بار بار یہ چیز دہرا کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بیشتر مواقع کے اوپر جو حکومتیں بنانے اور گرانے کا عمل تھا, اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے آپارا یا ایس آئی کا تذکرہ آتا رہا. اور یہ تذکرہ وہ نہیں ہے کہ جو ایز اے جرنلسٹ میں کر سکتا, میں تو ایز اے جرنلسٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ایسے ہوتی رہی ہے. ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نواز شریف سمیت, محترمہ بے نظیر بھٹو سمیت اور اب عمران خان سمیت, وہ مختلف مواقع کے اوپر اس کا آپ کو تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں. ایون عمران خان یہ کہا کرتے تھے کہ بجٹ کے موقع کے اوپر بندے پورے نہیں ہوتے تو ہم نے ایس آئی سے کہا کہ بندے پورے کرا سکتے. تو اتنا ایکٹیو انوالومنٹ ہے. تو وہاں اگر سیاست کے اندر ملوث ہونے کے بنا پر یا اس الزام کی بنیاد کے اوپر ایز اے فرسٹ چارج, مین چارج وہی فریم کیا جائے اور اس کے اوپر 14 سال کی سزا ہو, تو یہ ایک نیا چیپٹر اوپن ہوگا پاکستان کی تاریخ میں. اس میں برائی نہیں ہے, لیکن یہ بہت ٹرانسپیرنٹلی ہونا چاہیے. ٹرانسپیرنٹلی ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ سے آپ اس راستے کو روکنا چاہیں گے. یہ حکومتیں بنانے اور گرانے کے لیے جو آپارا سے مدد لی جاتی ہے, مختلف حکومتیں لیتی ہیں. ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس کی بھی اولین خواہش یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی کو فکس کرنے میں یا اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو فکس کرنے میں اس کو جس ادارے کی مدد مل سکتی ہے ملتی رہے. لیکن اس بنا کے اوپر, اس الزام کے اوپر کسی کو سزا ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے آپ اس دروازے کو بند کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے پورے چارجز جب تک یہ اناؤنس نہیں کر دیتے آفیشلی کہ ہم نے یہ الزام کے اوپر سزا سنوائی ہے, تو ہم ابھی تک اس کے اوپر زیادہ گیس ورک کے اوپر ہی رائے دے رہے ہیں. میرا خیال یہی ہے کہ 9 مئی کو انہوں نے شامل کیا, کیونکہ جو الفاظ کا چناؤ ہے ایک سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر انتشار پھیلانا, وہ الفاظ ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے مختلف جو فوج کے ترجمان مختلف وقتوں کے اوپر اپنے بیانات کے اندر وہ انتشاری ٹولہ اور 9 مئی کا ذکر کرتے رہے. تو اس سے میرے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ 9 مئی کے چارجز فریم کیے گئے ہیں. تو اس کی ایک دوسری امپلیکیشن, بہت بڑی جو پولیٹیکل امپلیکیشن ہے, وہ عمران خان کے لیے ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے. اگر جنرل فیض کو 9 مئی میں سزا ہوئی تو یہی سیم چارج پھر عمران خان کے اوپر بھی لگے گا. تو ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ان چارجز کی ڈیٹیلز جو ہیں ٹھیک وار وہ ہمارے سامنے لائیں, تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے اینالائز